کے اٹھائیں گے؟ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے میرے رب لما حشرتنی اعما، مجھے کیوں اندھوں میں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تمہیں دیکھنے والوں میں سے تھا، اچھا بھلا تھا، چنگا تھا، میں دیکھا کرتا تھا، یہاں مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ قال كذلك، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں ایسا ہی ہونا ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ میری آیات تیرے پاس آتی تھی، دنیا میں میرا قرآن تجھے پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، فنسیتها، تو دنیا میں اللہ کے قرآن سے غافل رہا، اس کو بھلا دیتا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تجھے بھلا دیا جا رہا ہے۔ یہ آخرت میں ہونا ہے۔ اگر وہاں اندھوں میں سے اٹھایا گیا، بھلا دیا گیا، تو وہاں کیا بنے گا؟ اس لیے اب میں آتا ہوں اس تمہید کے بعد رمضان المبارک کے عنوان پر۔ تو ہمارا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھیے اور پھر رمضان کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے سب سے بہترین اگر ہمارے پاس کوئی تحفہ ہے، سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ ہے، سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے، تو وہ اللہ کا قرآن، بس اللہ کا قرآن، جس سے ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کی سارے کے سارے مسائل کا حل بھی صرف اللہ کے قرآن میں ہے۔ تو اب یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں اس رمضان کے اندر؟ سنتے آیا پورے اس 11 مجالس کے اندر کیا کریں، میں اس تھوڑا سا مختصر کر کے، کیونکہ بہت ساری باتیں تو شاید ہم نہیں کر سکیں، بہت ساری باتوں کو ہم جمع نہ کر سکیں، دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ، اللہ کرے کہ میں ان پر خود بھی عمل پیرا ہونے والا بن جاؤں، اور یہ خلاصے کے طور پر پوری مجالس کا خلاصہ یوں سمجھیے، دو باتیں آپ ذہن میں رکھ کے جائیے۔ وہ یہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان کو، چونکہ رمضان اور قرآن کا ویسے ہی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ اس رمضان مبارک میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو چونکہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، لہٰذا پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان سے شروعات کیجئے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق لانے کی، اور قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن صحیح پڑھتا ہوا آنا چاہیے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ جتنے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کا قرآن ایسا ہے؟ آپ مطمئن ہیں اپنے قرآن سے جیسا قرآن ہونا چاہیے؟ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم نے اللہ کا قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ مولویوں کا کام ہے پڑھنا، اس کو مولوی پڑھ دیں گے، اس کو یہ خالی مولویوں کے لیے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے ہر ایک امتی کے لیے ہے، اس لیے اس کو مولویوں کے ساتھ خاص مت کیجئے، حفاظ کے ساتھ اس کو خاص مت کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے میرا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اپنی دوسری ضروریات زندگی میں دیکھیے، جہاں کہیں کمی لگتی ہے اپنے دنیاوی معاملات میں، تو کس طرح اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سوٹ بوٹ میں کہیں کوئی کمی رہ جائے، آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہو، آپ کسی شادی کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہو، اور وہاں پر کوئی آپ کو یوں کہ آپ کے کوٹ کے اندر ذرا سی اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ جائیں گے اس کوٹ کو پہن کر کے شادی میں؟ کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے، اور وہ قرآن جیسا پڑھتے آئے تھے ویسا پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں اپنا کلام؟ جیسا پڑھ رہے ہیں، جیسا پڑھتے آئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلنے دو۔ ذرہ سا داغ ہو کوٹ کے اوپر تو وہ کسی شادی میں جانے کے قابل نہیں، اور آپ نماز میں قرآن پڑھے اور جیسا تیسا پڑھے اور اس کو چلانے دیں۔ سوچو ذرا کیا عقلیں چلی گئی ہماری، کہاں چلے گئے ہم؟ اور ہم جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نماز اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اس بہترین ذریعے میں اگر ہم غلط سلط قرآن پڑھیں گے تو کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں؟ اس لیے جس کا قرآن بھی، اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرا قرآن ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے اس رمضان میں پہل کیجئے، اپنے مساجد کے ائمہ سے، حفاظ سے دستیاب